طلاق ایک طلاق اور زنا کے دروازے مفتیوں سے کھلوانا چاہتے ہو، حرام کاریوں کے دروازے مفتیوں کے قلم سے کھلوانا چاہتے ہو، تعلیم پہ آؤ اور سچائی اور امانت داری کے اوپر آؤ اور حقائق کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کوئی بات نہیں ہے کل حزب بما لدیہم فرحون۔ ہر آدمی سوچے جو دلائل میں دے رہا ہوں وہ سوچے، آؤ قرآن و حدیث کے ترازو کے اوپر تول کر کے دیکھو دلائل کو۔ دلائل ٹی ویوں پر نہیں، دلائل قرآن کریم کے اندر موجود ہے، دلائل حدیثوں میں موجود ہے، دلائل فقہ میں موجود ہے۔ آؤ ابو حنیفہ کا دروازہ کھٹکھٹاؤ، دلائل وہاں ملیں گے۔ آؤ شافعی الامام، مالک الامام، احمد بن حنبل الامام، ان کے دروازوں پہ جاؤ، تمہیں مسائل وہاں ملیں گے۔ مسائل ٹی ویوں کے اوپر بیٹھتے ہو، نیٹ کے اوپر بیٹھتے ہو اور پیمانوں کے بیانات کو پڑھ کر کے گمراہ ہوتے ہو۔ جاؤ جامعہ خاتم الاسلام میں جاؤ، مسائل آپ کو ملیں گے، حقائق آپ کو ملیں گے۔ ایک کان پہ لیڈ لگا کر کے دھرنے سے گھومتا ہے، ایک مٹھا گٹکا منہ کے اندر ڈال کر کے اور اس طرح اپنی آنکھوں کو گلانے والا، اور یہ دور سے جہاں 1 میٹر دور سے بدبو منہ میں آتی ہو، یہ ٹیویوں اور یہ نیٹ کے اوپر دیکھ کر کے گمراہ لوگوں کے بیان پڑھ کر کے پتا کچھ نہیں ہے اور پیسہ مباحثے کرتا ہے۔ یاد رکھنا اس بازار کو بند کرنا ہوگا اور ان دکانوں کو بند کرنا ہوگا اور سچائی کے اوپر آ کر کے سچائی کا دامن تھامنا ہوگا اگر حقائق پر آنا چاہتے ہو۔ فاروق اعظم نے کیا فرمایا؟ فاروق اعظم نے یہ فرمایا کہ اولاد کے حقوق تو ماں باپ کے اوپر پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتے ہیں۔ کہا کیسے؟ فرمایا ایسے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تنکح المرأة لأربع، فرمایا کسی بھی لڑکی سے 4 باتوں کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ خوب سمجھداری سے سننا، اور 4 کے علاوہ کوئی اگر تم میں بڑے سے بڑا فلاسفر ہو تو 5 بھی مجھے بتا دینا، اس لیے کہ میں نے عرض کیا تھا کہ مصطفیٰ کائنات پوری دنیا میں سب سے بڑا عقل مند انسان ہے۔ اس عقل مند انسان کے یہ جملے ہیں، اس سے بڑا عقل مند کوئی ہو تو بتا دینا۔ فرمایا تنکح المرأة لأربع، کسی بھی عورت سے 4 باتوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے۔ پہلی بات لمالہا، مالداری کی وجہ سے شادی کی خواہش ہوگی کہ دار مال بہت ملے گا، ایک وجہ۔ دوسری وجہ آپ نے فرمائی جوانوں ولجمالہا، خوبصورتی کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے کہ لڑکی بڑی خوبصورت ہے، مال ہو نہ ہو چھوڑو یار، لڑکی بہت خوبصورت ہے 100 میں، کردار کیسا اسے چھوڑو، رنگ روپ تو ہے، محلے میں آئے گی لوگ دیکھنے، عورتیں دیکھنے آئیں گی، کہیں گے صاحب ایسی بیوی تو کسی کی آئی ہی نہیں، یکتا ہے۔ ٹھیک ہے یکتا ہے تو تیری امی کا دیکھنا کہ چھوٹا پکڑ کر کے کہاں گھماتی ہے وہ۔ 2 باتیں ہوئی لمالہا ولجمالہا، یا تو مال کی وجہ سے یا حسن و جمال کی وجہ سے، اور تیسری بات آپ نے فرمائی ولحسبہا، یا پھر خاندان کی وجہ سے کہ صاحب خاندان بہت اونچا ہے، بڑا اونچا خاندان ہے میاں، شہر میں اس کی کھولی کھلتی ہے، وادی بنتی ہے، جہاں گرا لگا دی اس گرا کو کھولنے والا کوئی نہیں ہے، جہاں لکیر نکال دی اس کو پار کرنے والا کوئی نہیں ہے، بڑا اعلیٰ خاندان ہے۔ چلیے 3 باتیں آپ نے ارشاد فرما دی۔ چوتھی بات ولی دینہا، یا دینداری کی وجہ سے شادی کی جاتی ہے۔ 4 باتیں ہو گئی، سن لو دوبارہ، مال کی وجہ سے، حسن و جمال کی وجہ سے، یا خاندان کے اونچا ہونے کی وجہ سے، یا پھر دینداری کی وجہ سے۔ 5ویں چیز آپ بتا دو، 4 تو میرے محبوب نے بتا دی ہے۔ انہی 4 میں گھوم جاتا ہے سب کچھ۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کو نقل کرنے والے ہیں، حضرت ابو ہریرہ کو خطاب کر کے آپ نے ارشاد فرمایا فاذکر بذات الدین تریبت یداک، فرمایا ابو ہریرہ کسی دیندار عورت سے شادی کر کے کامیابی حاصل کر لینا، یہ 3 نیچے والی چیزیں کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ مال ہے فنا ہو جائے گا، جمال ہے مٹ جائے گا، اور خاندان کی اونچائی اور نچائی ہے موت کے بعد ختم ہو جائے گی، فرمایا دین ہے جو ہمیشہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ میرے مصطفیٰ کا مشورہ آج سے 1400 سال پہلے جب مصطفیٰ کی امت تیار ہو رہی ہے، اسی وقت میں آپ نے مشورہ دے دیا اور ارشاد فرما دیا ہمیشہ دیندار کو پسند کرنا، اور دیندار کو پسند کرنے کے معنی یہ ہے کہ آقا نے یہ بھی ارشاد فرما دیا تھا طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو آدمی اسلام کا دم بھرنے والا ہے ہر اس آدمی کے اوپر علم کو حاصل کرنا فرض عین ہے۔
آج لوگ کہتے ہیں مسلمانوں میں تعلیم نہیں ہے. ارے جس کے قائد نے 1450 سال پہلے ہر آدمی کو جو آپ کے کلمے کے ساتھ جڑ جائیں، ہر آدمی کے اوپر علم کو حاصل کرنے کو فرض قرار دے دیا، اور قرآن کریم میں آ گیا اقرا بسم ربک الذی خلق. اقرا کا مفعول ذکر نہیں ہوا ہے. مفسرین کہتے ہیں اقرا کل مخلوق، فرمایا ہر چیز کو پڑھو، ہر چیز کو پڑھو. قرآن نے ہر چیز کو پڑھنے کی ترغیب دی ہے. آج لوگ دین اور دنیا کو الگ کر کے بیان کرتے ہیں. یہ دین اور دنیا کیا ہے؟ سب چیز دین ہے اگر اللہ کی منشا کے مطابق ہو، اور سب چیز دنیا ہے اگر اللہ کی منشا کے خلاف ہو. منشا خدا کے خلاف تو اگر آپ قرآن بھی پڑھو گے تو وہ بھی آپ کے اوپر پھینک کے مار دیا جائے گا. نماز پڑھو گے وہ بھی قبول نہیں ہے. اور منشا خدا کے مطابق اگر انگلش پڑھو گے تو عبادت ہے. سمجھ لینا خوب اچھی طرح سے. مولویوں کے بیانات کے اوپر اشکال مت کرنا کہ یہ مولوی انگریزی اور ایجوکیشن اور فلاں کے دشمن ہے. نہیں میرے بھائیوں، بالکل نہیں ہے. یہ مولوی ہی ہیں جنہوں نے اس دیش کو آزاد کرایا تھا. نیتا اپنے گھر میں بیٹھا ہے، منتری اپنے گھر میں بیٹھا ہے، اور دولت مند اور نواب زادے اور نواب اپنے گھروں میں بیٹھے ہیں. باہر نکل کے ساتھ سمندر پار سے آ کر کے قبضہ کرنے والے انگریز کا مقابلہ جس نے یوں کہہ دیا تھا کہ آج حکومت شاہ عالم از پہلی تھا پالم، اور پھر یوں کہہ دیا تھا کہ خلق خدا کی ہے، حکومت بادشاہ کی ہے، اور حکم ایسٹ انڈیا کمپنی کا چلے گا. اور یہ کہہ دیا تھا کہ سورج جہاں سے نکلتا ہے اور جہاں جا کے چھپتا ہے ہماری حکومت ہی کے اوپر اس کی کرن پڑتی ہے. کوئی دنیا میں ہمارا پال بیکر نہیں کر سکتا ہے. اس طاقت کے مقابلے پر اگر کوئی آیا تو ایک مولوی، ایک ملا جی، ایک قاری صاحب، ایک حافظ صاحب آیا. وہ کون ہے؟ وہ شاہ عبد العزیز محدث دہلوی ہے، جو آ کے پڑھتا ہے اور یہ کہتا ہے ہندوستان غلام ہو چکا ہے، اور اب اس غلام دو ملک کے اندر ہمیں اپنی غلامی کو نکالنا ہوگا، غلامی سے باہر نکلنا ہوگا. اور طے کر دیا اور اعلان کر دیا، فتویٰ جاری کر دیا کہ یہ باہر سے 7 سمندر پار سے برطانیہ سے آ کر کے ہندوستان پر حکومت کرنے والے انگریز، ان کے خلاف جہاد کرنا اور مقابلہ کرنا اور ان کو ملک سے بھگانا ہمارے ذمے فرض ہے، ضروری ہے، لازم ہے. یہی فتویٰ ہے کہ جس فتوے کی بنیاد پر یہ دیش 1947 تک لڑ جھگڑ کے آزاد کرایا گیا ہے. کیا جانے دنیا ان کی قدر کو، کیا جانے. اللہ اکبر. انقلاب دنیا میں جب بھی آیا ہے کسی عالم کے واسطے سے آیا ہے، اور برا نہیں، اچھا انقلاب آیا ہے. میں آج کر رہا تھا دین و شریعت کی بات ہے. دیندار عورت سے شادی کرو. فاروق اعظم نے کیا کہا کہ اولاد کا حق تو پیدا ہونے سے پہلے ہی شروع ہو جاتا ہے ماں باپ کے اوپر. کیسے کہ دیندار کو تلاش کرو. رسول اللہ نے سب کے اوپر علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا ہے. آج ہم نے علم کا دامن چھوڑا. بھلا جس قائد نے سب کے اوپر علم کو حاصل کرنا فرض قرار دیا ہو، آج اسی کی امت کی اگر رپورٹ بنوائی جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ پسماندگی تعلیمی بہت زیادہ ہو گئی اور ان سے زیادہ بے تعلیم کوئی نہیں رہا ہے. اس سے بڑھ کر کے اور بدنصیبی کیا ہوگی کہ ہمارا قائد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو کائنات کا رہبر ہے، کائنات کی اصلاح کے لیے آیا ہے، کائنات میں پیار اور محبت کے دیپ جلانے کے لیے آیا ہے، بھائی بھائی بنانے کے لیے آیا ہے، جو ساری کائنات میں محبتوں کے دروازے کھولنے کے لیے آیا ہے. جب اس نے کہا ہر آدمی علم حاصل کرے اور ہم اس کے ماننے والے ہونے کے باوجود علم حاصل نہ کرے تو پھر تو ٹی ویوں پر مباحثے ہوں گے ہی ہوں گے. کمی کس کی ہے؟ کمی کس کی ہے؟ کمی ہماری ہے. فاروق نے کہا حق پہلے لازم ہو گیا کہ جب وہ اپنی اولاد کے لیے بیوی ڈھونڈ رہا ہے. بھائی بیوی لانے کا مطلب یہی تو ہے کہ میرے بچے ہوں. شادی کرنے کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اللہ نسلیں دے اولاد سے. اور جب شادی کر کے لائے گا دیندار تو کس طرح کی اولاد پیدا ہوگی؟ دیندار پیدا ہوگی نا، دیندار ہوگی. فاروق اعظم نے کہا پیدا ہونے سے پہلے ہی اولاد کا حق باپ کے اوپر لازم ہوتا ہے کہ اس کے لیے دیندار ماں کو تلاش کرے. یا کچی آستین چڑھا کر کے، مہندی کے چھاپے لگا کر کے
گلا پیچھے سے کٹوا کر کے یہاں مہندی کا چھاپا لگا کے سارے چہرے کے اوپر پالش طرح طرح کی اسکیم لگا کے ہونٹوں کے اوپر پالش لگا کے ناخنوں پہ پالش لگا کے اتنی اونچی ایڑیوں کا چپل پہن کے اور جس وقت میں ہماری بہنیں ہماری بیٹیاں ہماری نگاہوں کے سامنے ہمارے اختیار سے باہر نکلتی ہیں اور پھر ہم ان کی شادیاں باہر کرتے ہیں، مجھے یہ تو بتاؤ ان کی کوکھ سے اگر فرعون بھی پیدا ہوگا تو کیا ابراہیم علیہ السلام پیدا ہوگا؟ سوچو سوچو، ان بچیوں کا قصور نہیں ہے، بچیوں کے ماں باپ کا قصور ہے۔ ان بچیوں کو یہ پہننا کہاں سے آیا؟ ہم نے ہی تو سکھایا تھا، بچپن سے ہم نے ان کی تربیت نہیں کی ہے۔ آوارگی کہاں سے آئی؟ خدا کے واسطے اپنے بچوں کے اوپر رحم کرو۔ کیا فرمایا کہ پیدا ہونے سے پہلے یہ حق لازم ہو جاتا ہے۔ حق یہ ہے کہ اچھی بیوی تلاش کرے دیندار، تاکہ اس سے صحیح نسلیں پیدا ہو اور صحیح ماحول اور معاشرہ پیدا ہو۔ اس کے بعد فرمایا دوسرا حق باپ کے اوپر یہ ہے کہ جب پیدا ہو جائے بچہ تو اچھا نام رکھے، یہ بلو اور ٹٹو اور یہ لٹو مت رکھے، بیوانوں والے نام نہ رکھے۔ ٹیلی فون کرتا ہے مولوی صاحب بچہ پیدا ہوا، لڑکا نام بتا دو۔ ہم نے کہا فلاں نام رکھو، عبداللہ رکھو، عبد الرحمان رکھو، محمد احمد رکھو، کہ جی نیا سا بتاؤ۔ تو نیا سا کیا کہ جی قرآن میں سے بتاؤ۔ کہاں سے بتائیں؟ قرآن میں اچھے نام ہیں۔ اچھے نام کہاں سے؟ ایک صاحب کہتے ہیں کہ اچھا نام بتاؤ، قرآن میں نام بتاؤ۔ وہ فرعون ہے، وہ مشرک ہے، مشرکین ہے، وہ کافرین ہے، وہ یہ نام بتائیں؟ اللہ اکبر! نہیں نہیں نہیں، اچھے نام جن کے نام کے معنی اچھے ہو۔ کہتا پورے محلے میں کسی کا نام نہ ہو، تو پورے محلے میں کسی کا نام نہ ہو، اس کا نام رکھ لے ریل کا انجن۔ پورے محلے میں کسی کا نام نہیں ہوگا، ریل کا انجن۔ دیکھ لو کسی کا ہے پورے محلے میں؟ نہیں ہے نا۔ نئے نام رکھو گے یہود و نصارہ والے، اسلامی ناموں سے نکلو گے تو اسلامی تہذیب خود بخود نکل جائے گی۔ نام کا اثر ذات پہ پڑتا ہے، نام اچھے رکھو تاکہ ذات پہ اس کا اچھا اثر پڑے۔ پھر فرمایا اچھی تعلیم دی جائے، اچھی تعلیم دی جائے تاکہ اس میں ماں باپ کے حق کا پتہ چلے، بڑوں کے حق کا پتہ چلے، چھوٹوں کے حق کا پتہ چلے، رہنے کا سلیقہ ہو، پڑوسیوں کے حقوق کا پتہ چلے اور اپنوں پراؤں کے حقوق کا پتہ چلو، ہندو مسلم کے درمیان حقوق کا پتہ چلے۔ فرمایا اس طرح سے تعلیم دو تاکہ سب کے حقوق پہچان میں آ جائیں، اور اگر موقع ہو تو اچھی سی جگہ شادی کر دو، زندگی بخیر رہے تو اچھی سی لڑکی تلاش کر کے اس کو بھی دے دو۔ یہ حقوق ہیں اولاد کے۔ لڑکا فوراً کہتا ہے یہ میرا باپ ہے۔ فاروق ذرا معلوم کیجئے اس نے میرے لیے جس ماں کا انتخاب کیا ہے اس ماں کا کردار میری باپ کی شادی سے پہلے اچھا تھا ہی نہیں، یعنی لو میرج۔ اللہ خیر فرمائے۔ پھر فرمایا کہ اس نے میرا نام جو رکھا ہے کہتے ہیں جول رکھا ہے، جول، اور جول کے معنی ہے نالی کا کیڑا، گندگی کا کیڑا، پخانے کا کیڑا۔ جس بیٹے کا نام پخانے کا کیڑا ہوگا اس کی خصلت بھی پخانے کے کیڑے جیسی ہو۔ میرا نام جول رکھا ہے۔ پھر فرمایا کہ میری تعلیم کا حال یہ ہے کہ ان سے پوچھو کہ کیا قرآن کی مجھے تعلیم دی گئی ہے؟ فاروق اعظم نے اب بوڑھے آدمی کی طرف توجہ فرمائی، فرمایا پیروں میں کلاڑی تو نے خود ماری ہے، شکایت کیسے کرتا ہے؟ معاشرے کے اوپر نظر ڈالو میرے بھائیوں، آج سارے معاشرے میں یہی حال ہو رہا ہے۔ تبھی تو یہ بات آئی ہماری بیٹیوں میں، ہماری لڑکیوں میں، ہماری بہنوں میں، ہماری ماں میں کہ 3 طلاق کو ختم کرو، ظلم ہو گیا، ظلم ہو گیا۔ ارے بھائی کیا ظلم ہو گیا؟ کیسا ظلم ہو گیا؟ قرآن میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں تم نے ظہر کی نماز کو فرض مانا کہ نہیں مانا، تم نے عصر کی نماز کو فرض مانا کہ نہیں مانا، ہر 5 نماز کو تم نے فرض مانا ہے، مگر مجھے رکعتوں کی تعداد قرآن سے تو بتاؤ۔ ہے کوئی جو قرآن سے رکعتوں کی تعداد بتائے؟ ہے کوئی جو قرآن میں سورہ فاتحہ اور فلاں و فلاں پڑھنے کی باتیں ہمیں قرآن سے بتائیں؟ لاؤ اگر کوئی ہے۔ زکوٰۃ کا حکم قرآن میں ہے، تفصیل حدیث میں ہے۔ نماز کا حکم قرآن میں ہے، تفصیل رسول اللہ کی حدیثوں میں ہے۔ اور علامہ ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ قرآن 2 ہیں، ایک قرآن وہ ہے جو ہم پڑھتے ہیں اور ایک قرآن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ قرآن لفظوں والا تو یہ ہے جسے ہم پڑھتے ہیں، اور عمل والا قرآن رسول اللہ کی ذات گرامی ہے، اس لیے کہ قرآن کھلا ہے رسول کی ذات پر۔
طلاق کا مسئلہ میں عرض کر رہا تھا، اس کو بات ختم کر دو 2-4 منٹ کے اندر۔ فرمایا کہ طلاق کو دینے کے لیے جلدی سے ہمت نہ کرے، اس لیے کہ ہم نے شادی کی ہے زندگی بھر ہمیشہ اسی کے ساتھ رہنے کے لیے، تو نبھاؤ۔ آؤ سنو شریعت کس طرح نبھاتی ہے۔ ٹی وی پر بعد میں جانا، پہلے شریعت کو سمجھ لینا، سمجھ میں نہ آئے تو تب چلے جانا۔ فرمایا قرآن کریم کے اندر آتا ہے الرجال قوامون علی النساء، عورتوں کے اوپر مردوں کو برتری حاصل ہے، اس لیے کہ ان کے نکاح میں ہے، مرد کے ذمے ہے باہر کے کام، کمائے گا کھلائے گا۔ جس وقت میں نکاح کرنا چاہو تو سن لو شرطیں۔ فرمایا کہ کھانے کا انتظام، رہنے کا انتظام، پہننے کا انتظام، یہ تینوں انتظام مرد کے ذمے ہیں، عورت کے ذمے کچھ نہیں ہے۔ کھانا آپ دو گے، رہنے کے کپڑے آپ دو گے، پہننے کا انتظام آپ کرو گے، سارے کام آپ کے ذمے ہیں۔ عورتوں کے ذمے ہے آپ کے گھر کی رکھوالی کرنا، آپ کی اولاد پیدا ہو ان کی نگرانی اور حفاظت کرنا، یہ ذمے ہے عورتوں کے، اور وہ ذمے ہے مردوں کے کہ مرد عورتوں کو اچھی طرح کھانے کو دے، اچھی طرح رکھے، اس کے لیے سارے بندوبست کرے، یہ مردوں کی ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد تفصیل یہ ہے، مختصر طور سے وقت ختم ہوا ہے، مختصر طور سے میں آپ کے سامنے وہ تفصیل عرض کروں کہ جس کی بات میں نے چھیڑی ہے کہ طلاق تک پہنچنے سے پہلے تو مراحل اس قدر ہے کہ آپ کے پاس اور ہمارے پاس اگر تعلیم ہو اور ان مراحل کو ہم طے کرنا چاہیں تو طلاق تک تو نوبت بہت مشکل سے پہنچے گی۔ یہاں آؤ قرآن کہتا ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم على بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ اب یہاں سے آئیے واللاتی تخافون نشوزهن، جن عورتوں کی نافرمانیوں سے تمہیں خوف ہو، یہ نافرمانی کر رہی ہے، ہٹ نہیں رہی ہے، تو فرمایا شریعت میں قرآن میں پہلی ترتیب یہ ہے کہ اگر عورت واقعی نافرمان ہے اور تم حق پر ہو وہ ناحق ہے، فرمایا اسے سمجھاؤ، فعظوہن، سمجھاؤ، اس کو سمجھاؤ اور اس کو گھر چلانے کے حالات بتاؤ، اپنے اور اس کے حالات کو بیچ میں رکھ کر کے اس سے باتیں کرو۔ پھر اگر نہ مانے اور وہ بتا پر نافرمانی اور ہٹ دھرمی کے اوپر رہے اور تمہیں تنگ کرتی ہے، واقعی ناحق تنگ کرتی ہے، تو فرمایا دوسری صورت یہ ہے فعظوہن کے بعد میں وہجروہن فی المضاجع، فرمایا ان کے ساتھ سونا چھوڑ دو، ان سے کنارہ کشی، ان سے منہ چڑھا لو تاکہ انہیں احساس پیدا ہو جائے اس بات کا۔ اور اگر اس سے بھی کام نہ چلے فرمایا وَضْرِبُوهُنَّ، ہلکا سا ہاتھ مار کر کے ڈرانے کی کوشش کرو، ڈنڈے اٹھا کر یا ان کو شد و خوب کرنا مبینہ طور پر شریعت میں اس بات کی اجازت نہیں ہے، بلکہ صرف ہلکی سی تنبیہ کے لیے ایک ہاتھ مارنے کی اجازت ہے۔ پھر بھی اگر سمجھ میں نہ آئے اور آپ تنگ ہو جائیں تو طلاق دینے میں جلدی نہ کرو، بلکہ فرمایا ایک طرف سے مرد کے خاندان کا کوئی سمجھدار آدمی حکم بنے اور ایک طرف عورت کے خاندان میں سے کوئی سمجھدار آدمی انصاف کرنے کے لیے کھڑا ہو، اور ان دونوں کے بیچ میں اپنا مقدمہ اور قضیہ رکھو، اور یہ سمجھیں گے اور یہ تمہارے بارے میں جو فیصلہ کریں گے اس کو تسلیم کرو۔ اگر پھر بھی بات نہیں بنتی ہے وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا، یہ ترتیب بتائی، اگر درمیان میں پھر بھی اختلاف ہے تو دو طرف سے دو آدمی کھڑے کر لو، نہیں بات بنتی ہے تو اب اس کے بعد نمبر آتا ہے طلاق کا، اور طلاق کا بھی حال یہ ہے کہ اب طلاق دینا اگرچہ حلال ہو گیا مگر اللہ کو پسند پھر بھی نہیں ہے، نبھانے کی کوشش کرو، نہیں نبھتا ہے تو آؤ فرمایا پھر حال یہ کرو کہ باقی کے زمانے میں جب تم اس کے قریب بھی نہ گئے ہو ایک مرتبہ یہ کہو میں نے تجھے طلاق دے دی ہے، بس ایک طلاق دے دو۔ ایک طلاق دینے کے بعد عورت عدت میں بیٹھ جائے گی اور وہ آپ کے نکاح سے ایک طلاق کی وجہ سے الگ نہیں ہوئی ہے، جدا نہیں ہوئی ہے۔ اگر عدت کے زمانے میں تمہیں آپس میں دونوں میں مفاہمت ہو جائے، سمجھ آ جائے، سنبھل جاؤ، تو چونکہ تو وہ آپ کی بیوی بن جائے گی، ہنسی خوشی آپ رہنے لگو، بات ختم ہو جائے گی، عدت سے وہ اٹھ جائے گی، کوئی فرق نہیں پڑا ہے۔ یہ طلاق کا اسلامی طریقہ۔ تعلیم پہ آؤ، انصاف پہ آؤ، ایمانداری پہ آؤ۔ اگر انصاف کی بات کرو گے اسلام میں کہیں کوئی نقص نہیں ملے گا، پھر ٹی ویوں پہ جا کر کے بھائی ویلا نہیں بچے گا۔ ترتیب اتنی ہے، سمجھاؤ، نہ مانے تو
بولنا سا چھوڑ دو، نہ مانے تو پھر ایک آدھ ہاتھ مار دو، نہ مانے تو پھر حکم بناؤ، فیصل بناؤ، نہ مانے تو 5ویں مرحلے میں آ کر کے ایک مرتبہ طلاق کا لفظ کہو، اور وہ بھی پاکی کے زمانے میں جب تم نے اس سے قربت نہ کی ہو، اس دور میں ایک مرتبہ کہہ دو کہ میں نے تجھے طلاق دی۔ ایک طلاق کے لیے کیوں کہا شریعت نے؟ اس لیے کہا کہ ہو سکتا ہے طلاق دینے کے بعد اس پہ اثر پڑے اور احساس پیدا ہو جائے، تو طلاق کے زمانے میں جو عدت کا زمانہ ہے اسی زمانے کے اندر دونوں میں آپس میں مفاہمت اور مصالحت ہو جائے گی، بات ختم ہو جائے گی۔ پھر اس کے بعد میں نکاح جو کا تو بحال رہا، پھر کسی وجہ سے حالات بدلے، پھر یہی ترتیب بنی، پھر ایک اور طلاق دے دی۔ اب مجموعی طور پر یہ دوسری طلاق آ رہی ہے، اور دوسری طلاق منہ سے نکلنے کے بعد ابھی بھی عورت نکاح سے جدا نہیں ہوئی جب تک وہ عدت میں ہے۔ عدت کے زمانے میں پھر تمہیں سنبھلنے کا موقع مل رہا ہے، پھر سنبھلو، پھر سمجھو۔ اگر پھر رجوع ہو گیا، پھر وہ چونکہ تو تمہاری بیوی ہے، اور اگر رجوع نہ کیا، طلاق عدت گزر گئی، تو پھر نکاح سے چونکہ تو تمہارے نکاح میں آ سکتی ہے، نکاح کر کے وہ تمہاری بیوی پھر بن سکتی ہے، پھر تم نے اس کو بیوی بنا لیا۔ اب تیسری مرتبہ پھر حالات بگڑے، اب 3 طلاقوں میں سے آپ کے قبضے میں صرف ایک رہ گئی، 2 آپ دے چکے ہیں، کوئی فرق نہیں پڑا۔ لیکن اب آئیے جو آخری بات ہے جسے ہم پہلے ہی مرحلے میں طے کر لیتے ہیں، جس وقت میں اب کوئی حال بدلے اور حالت خراب ہو جائے، نبھاؤ کی صورت نہ رہے، تو تیسری مرتبہ جب مرد طلاق دے گا ایک ہی طلاق، تو اب یہ ایک ہی طلاق تینوں طلاقوں کے برابر اثر کرے گی۔ اگر ایک دم تینوں طلاق دے دیتا تب بھی یہی اثر ہوتا، اور یوں ترتیب سے تیسرے مرحلے میں تیسری طلاق دی تب بھی یہی اثر ہوا۔ اب وہ طلاق مغلظہ ہو گئی اور اس سے جدا ہو گئی بیوی۔ اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ رب نے اب اسے اجازت نہیں دی ہے، قرآن کہتا ہے فَإِن طَلَّقَهَا، اگر تیسری طلاق مرد نے دے دی فَلَا تَحِلُّ لَهُ، اب اس کے لیے وہ حلال نہیں رہی ہے، حلال نہیں رہی ہے۔ اب اس کی مرضی ہے وہ کسی دوسرے شوہر سے نکاح کرے یا اپنی زندگی ایسے ہی گزارے۔ اگر دوسرے شوہر سے نکاح کر لے، کسی وجہ سے وہ بھی طلاق دے دے، تو اب اس کے نکاح میں آنے کے لیے راستہ کھلا ہے، جسے لوگوں نے حلالہ حلالہ کہہ کر کے بدنام کیا ہے۔ حلالہ باقاعدہ مفاہمت کے ساتھ اور شرطوں کے ساتھ تو شریعت میں اس حلالے کو تو ملعون قرار دیا گیا ہے۔ شریعت پہ لوگ اعتراض کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اعتراض کا کوئی راستہ ہے ہی نہیں۔ طلاق کی یہ تفصیل ہے، اگر سمجھ میں آئی ہو آپ کی تو آپ اندازہ بتائیے کہ کیا شریعت مطہرہ پر اعتراض کی کوئی گنجائش نکلتی ہے؟ نہیں نکلتی ہے۔ اس طرح سے دفاع ہے، اسلام خود اپنا دفاع کرتا ہے، اور رب نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا اور ہم ہی حفاظت کرنے والے ہیں۔ حفاظت کے لیے اللہ نے ایسے حالات بنائے۔ خداوند عالم ہمیں حالات کو سمجھ کر ان حالات میں صحیح قدم اٹھانے اور صحیح معاملہ کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ملک کے ساتھ میں محبت، امن و امان، اور ہر فرد کے ساتھ میں محبت کے ساتھ، حسن سلوک کے ساتھ رہنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔